گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق الله العظيم۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى
آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے دن ہیں. مسلمان ابو الانبیاء ابو الزیفان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ادا کرنے کے لیے 10، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام میں قربانیاں پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے قربانی کا وقت 10، 11 اور 12 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ یعنی آج 12 تاریخ ہے. آج غروب آفتاب سے پہلے اگر جانور کو چھری پھرا دی جائے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. چھری پھرانے کے بعد سورج غروب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، قربانی ہو چکی. ٹکڑے وغیرہ بھلے غروب آفتاب کے بعد ہوں، تو ابھی کئی گھنٹے وقت اس وقت باقی ہے. تو آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. یہ قربانیاں جو آپ دیکھیں گے عموماً یہ دلچسپی کے لیے بطور تماشا، اکثریت دیکھے اس کے قرائن واضح ہیں، مگر بطور تماشا دیکھنا یہ غفلت کی علامت ہے کہ اس سے مزے لینا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ مناسب نہیں. بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ تم رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. تو اس لیے ذبح کو یقیناً برا نہ جانے کہ یہ تو شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، بلکہ انعام ہے. مگر رحم یہ ایک قلبی کیفیت ہے، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. جس کے اندر سے کیفیت نکل جائے واقعی یہ ایک اچھی علامت نہیں معلوم ہوتی. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، یہ جانور ہمارے لیے ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی. یہ جانور کتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد یہ کٹتا ہے، تڑپتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور پھر ہم اس کا گوشت مزے لے کر کھاتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں جتنا شکر ادا کریں کم ہے. تو اب یہ کہ اس پر ہمیں ذبح کے وقت خوشی منانا یا نعوذ باللہ تالیاں بجانا، کی کر کے قہقہے بلند کرنا، یہ بہت ہی غفلت کی علامت ہے. اس سے بچنا چاہیے. تو عبرت کی نظر سے دیکھیے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا ہوتا. مجھے باندھتے اور گراتے اور چھری چلاتے اور لوگ ہنستے، قہقہے مارتے، میرا تماشا بناتے، اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوتی. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. تو ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تماشے دیکھنے کے لیے نہیں. ہر معاملے میں مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. چنانچہ یہ جو دیکھنا یہ بھی ہمارا عبرت کا دیکھنا ہو تو کیا بات ہے. اور اس پر یہ بھی غور کریں، اپنی موت کو بندہ یاد کرے
کہ اتنا بڑا جانور جو ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر تو طاقت ہی کتنی ہے، ہم بھی عنقریب موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اور ظاہر دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ جانور بظاہر تکلیف بہت اٹھا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوگی نا موت کے وقت، وہ جانور کو نہیں ہوتی۔ کہ حدیث یہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے۔ تو بعض اوقات کئی دن تک سکرات چلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو نزاع کی سختیوں کو اپنی یاد کرے کہ یہ تو بہت آسانی سے چھوٹ گیا، اور اب بوٹیاں ہو رہی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کٹنے کے بعد جب روح نکل گئی تو اب اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کے لیے بڑے آگے بھی مراحل ہیں۔ نزاع کے بعد قبر کے مراحل، نہ جانے ثواب ملے گا، عذاب ہوگا، کیا ہوگا، پھر قیامت کی ہولناکیاں، پھر نہ جانے جنت میں جانا ہوگا یا جہنم ٹھکانا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے مسلمان کو تو یہ سب دیکھ کر ڈرنا چاہیے، بلکہ رشک کرنا چاہیے کہ یہ اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تو یہ یعنی کہ خدمت کا سبب بن رہے ہیں، کہ ان کی بوٹی بوٹی لوگوں کی دلجوئی کا باعث بنے گی اور خدمت ہوگی۔ اور ہم حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ان کے سے نکمے لوگ بن گئے نافرمانیاں کر کے، کہ یہ مر کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ مویشی جو ہیں، کیا ہم بھی فائدہ پہنچائیں گے؟ جی ہم بھی پہنچا سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے نیک کام کر کے جائیں، ایسے نیک لوگوں کا پروڈکشن کر کے جائیں، نیکیاں پھیلا کر جائیں، نمازی بنا کے جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنا کے جائیں، کہ ہم بھی مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پائیں اور اس کا فائدہ جاری رہے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ عبرت کی نظر سے اس کو دیکھنا ہے، اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اور ہنسنے کے بجائے کاش مطلب یہ کہ کم از کم ہمارا دل روئے اس وقت کہ یہ معاملہ عبرت کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ کیجئے، اور اب یہ کہ تیاری کیجئے۔ سیدھا گھٹنا جو وہ باندھ دیا جاتا ہے پاؤں موڑ کے، اور 3 پاؤں اس کے کھلے رکھے جاتے ہیں، اور کھڑے کھڑے نہر ہوتا ہے۔ یہ اس کے سینے کا اوپری حصہ ہوتا ہے، یہاں وہ نوک دار چھری بھونک کر اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ مزید بعض لوگ 3 جگہ ذبح کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ بلا وجہ کی جانور کو ایذا ہے، بس وہ نہر کر کے وہ سوراخ کر دیا، وہ اس میں رگیں چونکہ کٹ چکی ہیں تو خون بہتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں۔ اور ویسے بھی اونٹ کو ذبح کرنا مکروہ ہے، نہر کرنا سنت، تو ہم یہاں نہر کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں۔ تو 3 جگہ سے اس کو جو ذبح کرنے کا رواج ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ جانور کو ایذا دینا ہے بلا وجہ کی ایذا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اب یہ جو اونٹ نہر ہوگا، اس میں جو 7 حصے ہیں، ان حصوں کی ترکیب بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان 7 مبارک شخصیات سے منسوب ترکیب بنائی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس اونٹ میں سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا موسیٰ
علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے انشاءاللہ عز و جل اونٹ نہر کی ترکیب ہوگی. یعنی یہ 7 حصے انشاءاللہ ان مبارک شخصیات کو ایصال ثواب کی ترکیب میں. سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے میں قاضی شریح سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا، میں کناسا کوفے کے قریب ایک گاؤں ہے اس کی طرف جا رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ کیا کریں گے جا کر؟ فرمانے لگے میں وہاں جا کر اونٹوں کو دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر لدے لدے نے سوار ہو کر پھرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مشابہت کشتی کے ساتھ اس لیے دی کہ اونٹ بھی بظاہر خشکی کی ایک کشتی ہے. تو یہ اونٹ کو خشکی کا جہاز کہا جاتا ہے، ریگستان کا. گجراتی میں بھی کہاوت ہے اونٹ کے لیے رننو وہان، وہان یہ سفینے کو بولتے ہیں، اسٹیمر کو، کشتی کو. تو یہ ریگستان کا وہ جہاز ہے. اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ اتنا قداور جانور، اس پر بھی انسان کو قابو دیا ہے. اور دیکھیے یہ باندھا جا رہا ہے مگر اس کا حافظہ نہیں ہے، اتنی عقل ان میں نہیں ہوتی جانوروں میں، اور ان میں اتنی عقل، یعنی ان میں عقل و شعور نہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اگر یہ عقل و شعور والے ہوتے تو یہ کبھی بھی ہمارے قابو میں نہ آتے. یعنی اگر یہ ابھی بپھر جائے تو شاید کتنوں کی جان لے لے. لیکن اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اسے ہمارے قابو میں دے دیا ہے. اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا، تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی مجھے نہر کیا جائے گا. یہ اونٹ کا منہ باندھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ بپھرتا ہے اور کسی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر یہ چھوڑتا نہیں ہے. یعنی جس عضو کو پکڑ لیتا ہے وہ عضو وہ کاٹ لیتا ہے. تو اس لیے احتیاطاً اس کا منہ باندھنا ہوتا ہے تاکہ یہ کسی کو کاٹ نہ سکے. خدا نخواستہ رسی نکل جائے، چھوٹ جائے، یا ویسے ہی اچھل کود میں یہ کسی کا ہاتھ وغیرہ پر پکڑنے میں کامیابی ہو جائے اس کو. باری بات نہیں. بہت سارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ باقی جانوروں کو تو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ باقی جانوروں کو ذبح کرنا سنت ہے اور اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہ اس کا سنت ہونا ہی ہمارے لیے حکمت ہے.
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو نہر فرمایا. اس طرح سے بابا اس طرح بٹھا کر یہ جو باندھ رہے ہیں. جی ہاں. یہ ایک پاؤں اس کا مطلب یہ باندھا جاتا ہے کہ اگر یہ بپھر جائے, ہاتھ سے چھوٹ بھی جائے تو 3 ٹانگوں سے یہ دوڑ نہیں سکے گا اور فوراً گر جائے گا. اور بہت جلدی گر جاتا ہے. یہ اتنا تگڑا اونٹ ہے, لیکن نہر میں یہ وہ چند ہی لمحوں میں خون اس کا نکل جاتا ہے اور گر جاتا ہے. تو دیگر جانوروں کی بابا 4 رگیں کٹنے کی جو ترکیب ہوتی ہے, اس کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ کہ اونٹ میں بھی جو انڈرسٹوڈ ہے کہ بہت بڑی اسی طرح تعداد 4 ہوگی. رگیں ہوتی ہیں, غذا کی نالی, سانس کی نالی اور ودا جین. یہ 2 رگیں ہیں خون کی بڑی بڑی. تو یہ 4 کٹ جائیں, یا کم از کم یہ کہ وہ 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے. 3 کٹ جائیں تب بھی درست ہے ذبح. اور یہ ان کے جتنے بھی یہ خوبصورت پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ سب نکالنے ہوں گے تاکہ بلا وجہ یہ خون آلود نہ ہو. اور ان کو ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے, خون میں لت پت کرنے کے بجائے ان کو سنبھال کے رکھ لیں. جی سنبھال کے جو چیزیں رکھتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, ان کا ہے نا کہ اب یہ جو اس کے ساتھ یہ اونٹ کے ساتھ یہ جھول اور یہ رسی یا یہ سجاوٹ کی چیزیں جو ہیں, ان کا حکم گوشت اور کھال ہی کی طرح ہے. اور چاہے تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے, چاہے تو ایسی چیز سے بدل سکتا ہے کہ جسے باقی رکھ کر نفع اٹھا سکے. اگر اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچا تو رقم کو چونکہ ہلاک کر کے نفع اٹھایا جاتا ہے, بغیر ہلاک کے اٹھا نہیں جا سکتا, تو یہ ناجائز ہے. اور یہ رقم جو ہے یہ فقراء یا مساکین کو صدقہ کرنی ہوگی. اور اگر اس لیے بیچا کہ میں کسی ادارے کو دے دوں گا اس کی رقم, اس نیت سے بیچا تو اب گناہگار نہیں ہے, اور اس ادارے کو دے دے بیچ کے رقم. اونٹ میں بھی بابا کتنے حصے ہوں گے؟ 7. ایک آدمی بھی کر سکتا ہے اس کو؟ جی ہاں. یہ مجھے تو اس طرح بھائی تحفے میں دیتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. 2 اونٹ اور 1 بھینسا. بھائی ایک بڑے جانور میں 2-3 دوست مل کر حصے کی ترکیب بنائیں اور 7 حصے تقسیم نہ کریں, 2 یا 3 حصے ہی کریں, اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. قربانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. جیسے 1 پورا اونٹ کرے تب بھی تو قربانی ہو ہی گئی. بابا یہ آنکھ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کیا ہے کسی نے کہ کیا اس نے سرما لگایا آنکھوں میں؟ قدرتی سرما ہے اس کا. اللہ اللہ. ماشاء اللہ. اس کی قدرت کی شان ہے. اس کی زبان اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو بہت نرم ہوتی ہے. یہ منہ سے نکال کر یوں لٹکا دیتا ہے, بالکل نرم ربڑ کی طرح ہوتی ہے, لیکن یہ کانٹے دار جھاڑیاں کھاتا ہے. اللہ اللہ. اللہ کی شان ہے. تو کانٹے اس کو لگتے نہیں ہیں. 10 دن تک یہ بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہی ہے. اس کے کوہان کی چربی سے اس کو غذا ملتی ہے. سبحان. یہ پانی کا اسٹاک کر لیتا ہے, ریگستانوں میں دوڑتا رہتا ہے, پانی نہیں ملے تو معافی مشکل, یہ پانی اس سے اس کو ملتا رہتا ہے. بلکہ اندر ضرورت جو مسافر ہوتے ہیں, اب تو خیر یہ وہ دور نہیں ہے, پہلے کا دور یہ تھا, ہو سکتا اب بھی ہوتا ہو جنگلوں میں. تو یہ اونٹ کو اسی طرح مطلب یعنی کہ ذبح کر کے یا نہر کر کے اس کے اندر
پانی کا جو ذخیرہ ہے تو مخصوص ایک تھیلا ہوتا ہے، اس سے نکال کر اس سے پانی پی کر اپنی جان بچا دیتے، اچھا، صاف شفاف پانی۔ منرل واٹر نہیں ہوتا تھا؟ یہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کا پتا نہیں ہوتا، شاید اس وجہ سے کہ اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے، اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اونٹ کے جگر میں پتے کی مانند ایک چیز پائی جاتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ اس کھال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کھال کا سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو پرانے پھلے کے لیے فائدہ مند ہے، پھلا ہو جاتا نا آنکھوں میں، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اونٹ کو نہر کر دیجیے۔ اللهم تقبل من سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا عيسى عليهم السلام وسيدتنا حواء وسيدتنا مريم رضي الله تعالى عنهما كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آمين۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ یہ بندھا ہوا ہے، اور انسان پر جب نزعہ کا عالم ہوگا اس وقت اسے بہت زیادہ شدید تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، جیسے ایک جھٹکا موت کا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہوتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں، اگرچہ اس کی بندشیں اور بندھن نظر نہیں آتے، فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں، حدیث میں ورنہ جنگلوں میں بھاگتا پھرتا۔ اس وقت نہ جانے ہم پر کیا گزر رہی ہوگی جب نزاع کا عالم ہوگا، ہم انسان بنے پیدا ہوئے، اب ظاہر ہے کہ موت کا سامنا ہونا اور ہر صورت میں ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اونٹ کے نہر ہونے کے وقت باپا اس کو اسی طرح ٹھنڈا ہونے دیا جائے جس طرح جی ہاں، جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو اب بالکل نہ کھال ادھیڑی جائے نہ کوئی عضو کاٹا جائے، جب تک روح نہ نکل جائے۔ اس دوسرے اونٹ میں جو 7 حصے شامل ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 3 ہمشیرہ رقیہ بہن، حنیفہ بہن اور ختیجہ بہن، تینوں مرحومہ بہنیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بھانجوں کے ابو عبد الغنی مرحوم، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، حاجی فاروق رحمۃ اللہ علیہ، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انشاءاللہ عز و جل یہ تینوں اراکین شورا، باپا کریم کی تینوں بہنیں، بھانجوں کے ابو اور تینوں مرحوم اراکین شورا، حاجی زمزم، حاجی مشتاق اور حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل اس اونٹ میں قربانی کا سلسلہ ہے۔ وہ بھی اتفاق سے سیم۔ اللہ علی رضا کے قبضے دیو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اونٹ کو نہر کر دیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللهم تقبل من رقیہ ومن حنیفہ ومن خدیجہ ومن عبد الغنی ومن حاجی مشتاق ومن حاجی فاروق ومن حاجی زمزم رضا رحمهم اللہ تعالی كما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں کاش دستے آقا سے کاش دستے آقا سے نحر ہو گیا ہوتا کاش دستے آقا سے آکے نہ ہنسا ہوتا میں بطور انسان آکے نہ ہنسا ہوتا میں
بن گیا نحر ہو گیا ہو کاش سے آہ سلے ایمان مجھ کو نہ جنا کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا کثرت
سب ہنسے مرغ بن کے طیبہ میں تو مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا سب ختم ہو گیا ہوتا دو جہاں کی فکروں سے یوں نہ جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی میں مدینے کا سچ مدینے کتا بن گیا ہوتا مدینے کا سچ مجھے مدینے کا سچ مجھے کتا بن گیا ختم ہو گیا قبر و حشر کا سب ختم ہو گیا گلشن مدینہ گلشن مدینہ کاش ہوتا میں سبز گلشن مدینہ
میں وہاں پڑا ہوتا بربردارے طیبہ کاش
مصطفیٰ کے قدموں سے مصطفیٰ کے قدموں سے مصطفیٰ کے قدموں سے میں تو مصطفیٰ کے قدموں یوں نہ جات
سچ مچ میں مدینے کا سچ مچ میں مدینے کا سچ مچ میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہو جاگنی کی تکلیف سب ہنسے بڑھ کر جاگنی تکلیف سب ہنسے بڑھ کر مرغ بن کے طیبہ میں تو مرغ بن کے طیبہ میں تو مرغ بن کے طیبہ میں سب ہو گیا ہوتا مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد شور اٹھائیے محشر میں کاش شور اٹھائیے محشر میں خلد میں گیا شور اٹھائیے محشر میں خلد میں گیا کرنا وہ بچاتے تو کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا کرنا وہ بچاتے تو آقا گدا ہو کر اتار
غمخوار نہیں ہوتا کرنا وہ بچاوے تو کرنا وہ بچاوے تو کرنا وہ بچاوے تو نار میں گیا کرنا وہ بچاوے تو نار میں گیا صلو علی الحبیب. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عیدین کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور آج بھی عید ہی کا دن ہے، گویا کہ تیسرا دن ہے، مگر عید کے موقع پر اس طرح سے غم کی کیفیت کا ہونا اور اس طرح سے گریہ کی صورتیں ہونا، اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی اور مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا صورت ہے. عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خوشی کے موقع کو بھی اسی طرح غم کی کیفیات میں گزار دیا جائے تو پھر ویسے ہی غم کیا کم ہے. اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید ملنے کے لیے کچھ حضرات حاضر ہوئے. دروازہ بند تھا مکان عالی شان کا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. دروازہ جب کھلا تو عرض کی گئی کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ رونا کیسا؟ فرمایا کہ واقعی آج خوشی کا دن ہے اور یہ ان مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے جن کے رمضان کی عبادتیں، نمازیں، روزے مقبول ہوئے، اور میں نہیں جانتا کہ میرے روزے آیا قبول ہوئے یا نہیں، اسی لیے میں رو رہا ہوں. اسی طرح اور بزرگوں کا بھی رونا ثابت ہے. خود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عیدین میں رونے کا تو کوئی نہیں پڑا روایت، لیکن مطلقاً رونے کی بہت روایات ہیں. اتنا گریہ وزاری فرماتے تھے، حالانکہ بخشائے ان کے صدقے میں بخششیں ہونی ہیں. اس طرح جب آپ روتے تھے تو سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جسے ہنڈیا پک رہی ہے. تو اب یہ کہ خوشی کا دن ہے، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ عید کے دن بندہ اپنی موت کو بھول جائے، نزا کی سختیوں کو بھول جائے، قبر کی وحشتوں اور عذابوں کو فراموش کر دے، قیامت کی ہولناکیوں سے قطع نظر ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. انسان کو ہر وقت، ہر لمحے
اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو بعض حضرات ہنس بول رہے تھے، خوش گفتگو میں مصروف تھے. ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو مت بھولو یا اس کا بھی ذکر کر لیا کرو. اس طرح کی روایت ہے. تو موت جو ہے وہ ہادم اللذات ہے، لذات کو ڈھانے والی ہے. تو لذات میں اتنا انہماک نہ چاہیے کہ پھر اپنی بندہ موت کو ہی بھول جائے، اپنے رب کو فراموش کر دے. تو عید کے دن خوشی ظاہر کرنا یہ مستحب ہے. اب یہ کہ جو رویا تو کیا یہ ہر وقت روتا ہے، خوشی ظاہر نہیں کرتا؟ ایسا بھی نہیں ہوتا. آدمی روتا بھی ہے، خوشی بھی ظاہر کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. تو اپنے اپنے موقع کا ہوتا ہے، اپنی اپنی کیفیت کا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روتے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے. مسکراتے تھے تو لوگوں کے غم غلط ہو جاتے تھے، ان کے آنسو خشک ہو جاتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رونا جو ہوتا تھا وہ شکرانے کا رونا تھا. وہ تو تھا نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے لیے بھی کوئی عذاب کا مسئلہ تھا، معاذ اللہ. تو تصور بھی نہیں. تو عذاب کی بیڑیاں کاٹنے والے ہیں اپنے غلاموں کی. تو یہ رونا یہ اللہ کی یاد میں، موت کے خوف سے، نزا کی سختیاں یاد کر کے، یہ بہت مبارک رونا ہے. اور اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اگر کسی، یعنی روایتوں کا مختلف مضامین ہے کہ کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکل جائے تو اس کو دوزخ پر حرام کر دیا جائے. خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلیں تو جہاں جہاں لگیں گے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور تمام صحابہ کرام بزرگان دین کے جب احوال پڑھتے ہیں، جن جن کے پڑھتے ہیں، تو وہ روتے تھے آخرت کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چڑیا کو ملادہ فرمایا، یہ پرندے کو، کہ جو درخت پر ایک شاخ پر بیٹھتا، پھر اڑ کر دوسری شاخ پر جاتا، وہ میوے چن رہا تھا، پھل کھا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا. نے بہت غمگین ہو کر فرمایا کاش میں بھی پرندہ ہوتا جو ایک شاخ پر بیٹھتا، پھر اڑ کر دوسری شاخ پر جاتا اور پھل کھاتا. کاش میں انسان نہ ہوتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ ایک موقع پر فرمایا کاش میں دمبا ہوتا، مجھے پالتے، فربے کرتے، خوب تگڑا کرتے، پھر ذبح کر دیتے، کچھ گوشت کھا لیتے، کچھ سکھا دیتے. کاش میں انسان نہ ہوتا. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کاش میں مٹی ہوتی، کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی. تو یہ کہ جیسے یہ کلام پڑھا گیا، اس پر بھی اگر کسی کو وسوسے آئے ہوں تو اس کی بھی کاٹ ہو گئی کہ یہ کیا اونٹ بننے اور بکرا بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو جن کو خوف خدا سے واسطہ نہیں پڑتا نا، یہ ان کے یہ وسوسے ہوتے ہیں. ورنہ یہ صحابہ کرام سے بکثرت سے اقوال ثابت ہیں جو میں نے عرض کی. ابھی میں نے 2-3 نمونتاً پیش کیے. اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ سگے مدینہ کہنا کیسا، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں کی بالکل جڑ نکل جائے گی. اتنے اس میں اقوال نقل کیے گئے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور سے، اونٹ بن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور سے نہر ہونے کی حرص کو اس سے سمجھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
آخری حج میں حجت الوداع کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے، اور ہر اونٹ خود آگے بڑھتا بلکہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، اللہ اللہ، اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے پر انوار سے بس میں جلدی نہر ہو جاؤں، میں جلدی نہر ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، تو وہ کیا لطف تھا۔ تو عشق اور عقل کی جنگ پرانی ہے، جو عشق رکھتا اس کو یہ باتیں کوئی تعجب میں نہیں ڈالتی، اور جس میں بدقسمتی یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ اس میں وسوسوں میں زیادہ پڑ جاتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہر ایک کی آرزو یہ جو آپ نے امام غزالی اور ایک اور بزرگ ابو طالب مکی، حضرت ابو طالب مکی، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ذرا۔ امام غزالی تو مشہور، بہت مشہور ہے، البتہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی، یہ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجتہد تھے، اور اس امت میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے۔ یہ عالم کا سب سے یعنی کہ امت میں اعلیٰ درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور سب کے سب مجتہد اولیاء کرام تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ بابا، ایمان کی حفاظت، ایمان کی سلامتی کے لیے ایک مسلمان کو کیا کیا اقدامات یا کیا کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اس کو احساس ہونا چاہیے ایمان کی قدر و قیمت۔ اگر قدر و قیمت نہیں ہوگی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بزرگوں کا قول یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف نہیں ہوگا، خطرہ ہے کہ نزعہ کے وقت یعنی مرتے وقت اس کا ایمان نکال لیا جائے۔ خدا کی قسم بڑے خوف کی بات ہے۔ یہی باتیں ہیں جو خائفین کے جگر کو پارا پارا کر دیتی ہیں، برے خاتمے کا خوف۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچے کہ گناہوں کی نحوست بھی ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی مانگتا رہے کہ اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ ہر نماز کے بعد 41 بار یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھ لیا جائے۔ اول آخر ایک بار یا 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ سوتے وقت
اپنے دیگر اوراد کے بعد آخر میں سورہ کافرون پڑھ لے اور بات چیت کیے بغیر سو جائے. اگر آپ کو بات چیت وغیرہ کر لی تو پھر سورہ کافرون پڑھ لے کہ آخری کلام سورۃ الکافرون ہو، تو انشاءاللہ اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا. عوام جب گفتگو پر آتے ہیں اور وہ دینی بات کرنے لگتے ہیں تو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کچھ بول دیں گے، تو ان کی صحبتوں سے دور بھاگے. اپنے اس عہد کی جو روزانہ تجدید کرتا ہے الفاظ میں، اس کو عملی جامہ پہنا ہے. وہ عہد کرتا ہے اس دعائے قنوت میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کہ میں اے اللہ تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں. نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہے سورہ قنوت میں سلام پھیرنے کے بعد انہی نافرمانوں کے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے. بری صحبت جو ہے یہ برا اثر ڈالتی ہے اور بہت خوفناک ہوتی ہے. اس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. کہ غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یار بد بدتر از مار بد، یعنی برا دوست برے سانپ سے بدتر ہے، کیونکہ برا سانپ تیری جان لے گا مگر برا دوست تیرا ایمان لے لے گا. کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے. عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا جذبہ ملے گا، اور اللہ چاہے گا تو ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.